السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے کثرت سے سلام کہنے کی تلقین کے بارے میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سناؤں گا کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی یہ جو ہے نا، ایک آدمی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، آپ جواب میں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک آپ کو بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آدمی السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکی ہیں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکی ہیں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ سلام کرنے میں پہل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اور دو آدمی ہے، ایک ادھر سے آ رہا دوسرا، دونوں مسلمان، ان میں سے بہتر کون ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے؟ اگر ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو ہم کہتے ہیں میں نے اس کو سلام نہیں کرنا، اس کو بولو، وہ کہتا ہے میں نے نہیں۔ جو ان میں سے سب سے پہلے کہے گا نا السلام علیکم، اللہ کہتے ہیں یہ بندہ میرے نزدیک بہتر ہے، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو بھائیو، سلام کرنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک تم مومن نہیں ہوگے، جب تک ایماندار بندہ نہیں، جنت میں نہیں جائے گا، اور تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کے کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ تو فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں کثرت سے سلام کہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ لازمی نہیں کہ اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والوں، جاننے والوں کو، جو بھی آپ کو چھوٹا بڑا، عورتیں، جو بھی آپ کو بچے، جو بھی ملے، آپ سب کو السلام علیکم، السلام علیکم، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے جواب میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہیں جمع کر لے گا وہ ایمان کو سمیٹ لے گا۔ اپنے آپ سے انصاف کرنا، سب سے پہلے انسان اپنے آپ پر انصاف کرے، انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کسی سے زیادتی نہ کرے، اپنے اوپر جو بات آئے تو انسان انصاف کرے، اور لوگوں کو بے دریغ سلام کہنا، لوگوں کو کثرت کے ساتھ السلام علیکم کہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے تنگ دست ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کہ انسان کے گھر میں مال کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرے۔ یہ 3 عمل انسان جو کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ وہ ایمان کو سمیٹ لیتا ہے۔ اور یہ تیسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اسلام کا کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، کسی کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس کو عام کرنا چاہیے۔ لوگوں کی گھر میں دعوت کرنی چاہیے، نمازیوں کی دعوت کرنا چاہیے، جن کے پاس کھانا نہیں ان کو کھانا مہیا کریں، یہ بہترین یہ عمل ہے۔ اور جسے تم پہچانتے ہو اور جسے نہیں پہچانتے سب کو سلام کہو، یعنی پہلے نمبر پر کھانا کھلانا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ السلام علیکم کہیں، جسے آپ جانتے ہیں اسے بھی کہیں، جسے نہیں جانتے اور اسے بھی کہیں۔ ہر کسی کو السلام علیکم کہنا چاہیے، گھر میں آئیں السلام علیکم، گھر سے نکلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اور ایک آخری سوال ہے کہ کیا کافر کو سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ جو کافر ہیں نا ان کو تو نہ سلام کرے نہ جواب دے، وہ کافر ہے نا۔ اور جو اہل کتاب ہے نا، جو یہودی ہے اور عیسائی ہے، یہود و نصارہ میں سے اگر آپ کو کوئی سلام کہتا ہے تو صرف آپ وعلیکم کہہ سکتے ہیں بس، یعنی جو وہ کہے آپ اس کو کہے، دہرا دیں، کیونکہ یہودیوں میں یہ لفظوں کو بگاڑتے تھے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی، السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب تمہیں موت ہو، یہ لفظ کو بدلا دیتے ہیں یہودی عیسائی۔ اہل کتاب یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو یہ السلام علیکم مجھے السلام علیکم کہہ دیں گے، تو آپ جو بھی وہ کہیں تو
آپ کو کیا پتا کہ وہ کون سی نیت سے آپ کے ساتھ سلام کر رہے ہیں، تو آپ کہیں وعلیکم، بس یعنی جو آپ نے کہا ہے یہی آپ پر لوٹایا جائے، بس اتنا کہہ دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کو عام کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے راضی ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ میں نے اللہ ذوالجلال کی طرف سے مجھے یہ علم ہوا کہ آپ جنتی ہیں، لیکن آپ کا عمل کون سا ہے؟ یا یعنی ایسی حدیث ہے جو مجھے مکمل جو ہے نا میرے ذہن میں نہیں آ رہی ابھی، لیکن اس کا ایک بہت بڑا عمل تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا جب میں سوتا ہوں تمام مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو بھائیو، جس نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ مسلمان ہے، تو آپ اس کو معاف کر کے سوئیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جس وقت آپ اس کو معاف کر دیں گے اسی وقت سے آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اوپر کسی بھائی نے ظلم کیا ہے، یا کسی کو ہم نے قرض دیا واپس نہیں کر رہا، اگر وہ نہیں لٹا سکتا آپ اس کو معاف کر دیں۔ جب معاف کر دیں گے آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی یہ فضیلت کی بات ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے کہ وہ مسلمانوں کو معاف کرے اور اپنے نامہ اعمال میں اجر جو ہے اس میں اضافہ کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔